آج یہ جو فیصلہ ہوا ہے 3% شرح سود بڑھانے کا، اور اب غالباً یہ ہائیسٹ فگر ہے 20% کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا اسٹیٹ بینک کا، اور کس حد تک یہ فائدہ مند ثابت ہوگا ان حالات میں؟ دیکھیں، یہ تو آپ نے جو دوسری بات جو کہی کہ یہ ہائیسٹ ہوگا، تو 1996 کے بعد ہم دیکھیں تو یہ اس تقریباً 26 سال کے بعد اتنا بڑا جو اتنا ہائیسٹ لیول پہ جو انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ آ چکا ہے۔ باقی یہ کہ اس کے اوپر اگر یہ چیز دیکھی جائے کہ اس کا معیشت پہ کیا اثر ہوگا، تو جتنی بھی معیشت ہوتی ہے اس میں خاص طور پہ اگر ہم جاپان کی بات کرتے ہیں، دیگر ممالک کی بات کرتے ہیں، وہاں پر تو بلکہ ایسا ہے کہ جب معیشت کو گرو کرنے کے لیے انٹرسٹ یعنی کہ آپ بینک پہ جا کے پیسے رکھواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ بینک سے پیسے نکلوائیں اور ہم آپ کو اوپر سے پیمنٹ کریں گے۔ تو یہ کیونکہ معیشت کو چلانا ہوتا ہے، انڈسٹریز لگانی ہوتی ہے، جب بھی انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو انڈسٹریز کا جو گروتھ لیول ہے وہ بالکل ڈاؤن کی طرف ہو جاتا ہے، لوگ قرضے نہیں لیتے ہیں، نجی سیکٹر کے جو قرضے ہیں وہ نیچے کی طرف جاتے ہیں، ان امپلائمنٹ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ساری چیزیں، اور خاص طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کی جو کہ معیشت کا عینیدار ہے، وہاں پر بھی کافی سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ انٹرسٹ کے اوپر پیمنٹ اٹھاتے ہیں اور اس سے سرمایہ کاری کرتے ہیں مختلف کمپنیز کے شیئرز کے اندر، تو وہاں پر بھی ہمیں جو ہے ڈکلائننگ ٹرینڈ آئندہ آنے والے دنوں میں نظر آ سکتا ہے۔ طارق، یہی بات میں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں۔ شہریار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہریار، یہی بات کہ اگر جس طرح آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر شرح سود اتنی زیادہ بڑھ جائے گی تو ایک جمود کی کیفیت ہو سکتی ہے ملک میں، طارق بھی یہی بات کر رہے ہیں، تو اس فیصلے کی منطق کیا ہے پھر؟ دیکھیں، منفی جیسے کہ پہلے بھی بتایا آپ کو، دوبارہ سے ایک بات سے بتاتے ہیں کہ دیکھیں فار ایگزامپل میں اگر ایک گاڑی جو ہے وہ فائنانس کروانا چاہتا ہوں بینک سے، پہلے وہ مجھے ملتی تھی 7-8% کی شرح سود پر، تو میں اس پر جو ہے بینک کی اگر گاڑی لے رہا ہوں 10 لاکھ روپے کی، میں اس پر 7-8% زیادہ دوں گا۔ اب جو شرح سود 20% اگر پہنچ چکا ہے تو کمرشل بینک سے مجھے وہ گاڑی 25-26% پہ ملے گی، تو اتنی بڑی مہنگی گاڑی میں فی الحال افورڈ نہیں کر پاؤں گا نا، کیونکہ اوور آل چیزیں آپ کے ملک میں پہلے ہی مہنگائی ہے، اور اس مہنگائی کے دور میں اگر میں صرف ایک گاڑی کی مثال کے دے کر آپ کو بات کر رہا ہوں، تمام چیزیں جو بھی چیز آپ مارکیٹ میں لینے کے لیے جائیں گے وہ تمام چیزیں اس طریقے سے مہنگی ہو جائیں گی تو وہ افورڈ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جب میرے لیے افورڈ کرنا مشکل ہوگا تو میری جب بائنگ پاور متاثر ہوگی، میں کوئی بھی چیز نہیں خریدوں گا، تو اسی طریقے سے جب پوری عوام کی میجورٹی نہیں خرید رہی ہوگی تو جو انڈسٹریل پروڈکشن ہے، جو انڈسٹریز اپنی پروڈکشن دے رہی ہیں وہ بھی اپنی پروڈکشن کم کر دیں گی، کیونکہ ان کے لیے ڈیمانڈ نہیں ہوگی مارکیٹ میں، اور جب ان کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی، ان کی پروڈکشن کم ہوگی، تو پھر ایفیکٹ ان کی جابس پر آئے گا، گورنمنٹ کے ریونیوز پر آئے گا، اور لوگ بے روزگار ہوں گے، گورنمنٹ کو ریونیو کم ملے گا۔ تو اس لحاظ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے جو اوور آل اکانومی کی جو اکانومی جو چل رہی ہوتی ہے اس میں ایک سست روی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے شرح سود بڑھانے سے۔